अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आज हम आपके सामने वो बातें बताएंगे कि जिनसे रोज़ा टूट जाता है और हम क्या समझते हैं कि इनसे रोज़ा नहीं टूटता। तो अब से पहली क्लिप में हमने ये बताया था कि जिन चीज़ों से रोज़ा नहीं टूटता उनकी तादाद भी आपके सामने बयान की थी, और आज हम 24 नंबरों में कोशिश करेंगे। बड़ी मेहनतों के बाद हमने ये चीज़ें आपके लिए तैयार की कि जिन चीज़ों से रोज़ा टूट जाता है वो आपके सामने बयान की जाए नंबर वाइज। तो आप हमारी इस क्लिप को ज़रूर देखें और इसी तरीके से अपनी फैमिली को भी दिखाएं और दूसरों तक भी हमारी इस क्लिप को आप ज़रूर शेयर कीजिए। जिन चीज़ों से रोज़ा टूट जाता है, पहले नंबर पर है जानबूझकर खाना। यानी जानबूझकर अगर खाता है, पीता है या बीवी से हम बिस्तरी सोहबत करता है तो इससे हमारा रोज़ा टूट जाता है। और दूसरे नंबर पर है मुश्तज़नी करना, यानी मुश्तज़नी के ज़रिए से मनी को निकालना, और ये मुश्तज़नी नाजायज़ और हराम है और बहुत बड़ी खबासत वाली अलामत है, और इस ऐसे शख्स पर अल्लाह की लानत भी होती है, फटकार भी होती है। ये इसकी जो बुराई है वो अलग हो गई, लेकिन मुश्तज़नी के ज़रिए से अगर कोई मनी को निकालता है तो इससे भी रोज़ा हमारा टूट जाता है, और ये फ़ैल नाजायज़ और हराम है और बहुत गंदा और बुरा फ़ैल है। और तीसरे नंबर पर है नाक में दवाई डालना, यानी नाक में दवाई डालने से रोज़ा टूट जाता है। आँख में दवाई डालने से रोज़ा नहीं टूटता, लेकिन नाक में दवाई डालने से रोज़ा टूट जाता है। इसी तरीके से बीड़ी, सिगरेट, हुक्का वगैरह पीने से भी रोज़ा टूट जाता है। बीड़ी हो या सिगरेट हो या हुक्का हो, इनके पीने से रोज़ा टूट जाता है। और पांचवें नंबर पर हम कुल्ली कर रहे थे, और कुल्ली इतनी गफलत के साथ कर रहे थे कि पानी जो है हलक में चला गया, तो उससे हमारा रोज़ा टूट जाएगा। आम कुल्ली से रोज़ा नहीं टूटता, भले ही उसकी तरी सी एक मुंह के अंदर रह जाती है जैसे वुज़ू करते हैं, लेकिन ऐसी गफलत में हमने कुल्ली की कि वो पानी हलक से नीचे उतर गया, तो हमारा रोज़ा टूट जाएगा। और छठे नंबर पर है जानबूझकर उल्टी करना, यानी अब से पहले जो मैंने बताया था कि अगर खुद ब खुद उल्टी हो जाए, कै हो जाए और मुंह भरकर हो, चाहे कम हो, चाहे एक बार हो, चाहे कई मरतबा हो, तो उससे रोज़ा नहीं टूटता जो खुद ब खुद होती है। लेकिन अगर जानबूझकर हम उल्टी कर रहे हैं, कोई भी अलामत हमने ऐसे की, मुंह में उंगली डाली या हाथ डाला या कुछ भी करा, तो उससे जो है फिर हमारी मुंह भरकर उल्टी हुई तो उससे रोज़ा टूट जाएगा। ये मुंह भरकर नहीं हुई, एकदम थोड़ी थोड़ी हुई, अभी अभी फिर थोड़ी थोड़ी इतनी हो गई जिससे मुंह भर जाए, तो उससे भी हमारा रोज़ा टूट जाएगा। इसी तरीके से जो है, इसी से मिलती जुलती एक बात यह है कि उल्टी आ रही थी खुद ब खुद, या आप जानबूझकर कर रहे थे और आपने उस उल्टी को वापस लौटा लिया, वापस नीचे उतार लिया, तो चाहे चने के बराबर हो, चाहे ज़रा सी आपने लौटाई हो, उससे भी रोज़ा टूट जाता है। और इसी तरीके से रोज़े से थी हमारी ख़वातीन से मुताल्लिक़ है मसला, और हैज़ आ गया तो रोज़ा टूट जाएगा। अब ख़वातीन में एक बात फैली हुई है, एक बात ये फैली हुई है कि अगर ज़वाल के बाद हैज़ आता है तो रोज़ा उससे जो है ब्रेक नहीं होता, टूटता नहीं, मुकम्मल हो जाता है। तो ऐसा नहीं है, अगर इफ्तार से 2 मिनट पहले भी हैज़ आ गया तो वक्त अभी मुकम्मल नहीं हुआ, तो हमारा रोज़ा उसी वक्त टूट जाएगा। और इसी तरीके से 8वें नंबर पर बच्चे की पैदाइश, यानी बच्चे की पैदाइश के वक्त जो निफास का खून आता है, उसके आते ही, बच्चे की विलादत होते ही रोज़ा टूट जाता है। और 9वें नंबर पर रोज़े की हालत में शर्मगाह में दवाई रखना, यानी चाहे आगे के रास्ते से या पीछे के रास्ते से, रोज़े की हालत में अगर शर्मगाह में दवाई रखते हैं, बाद मरतबा कोई ऐसी बीमारी लाहिक हो जाती है कि जिसकी वजह से डॉक्टर कहता है कि दवाई रखनी पड़ेगी, तो आप रोज़े की हालत में ऐसा ना करें। रोज़े की हालत में अगर ऐसा करते हैं तो रोज़ा टूट जाएगा। और अगर बीमारी ज़्यादा है, ज़्यादा बढ़ी हुई है, तो आप रोज़ा छोड़ दें, फिर आप जो है दवाई का इस्तेमाल कर लें। और 10वें नंबर पर है दिल के मरीज़ जो होते हैं वो ज़बान के नीचे एक दवाई रखते हैं। दिल के जो पेशेंट होते हैं वो ज़बान के नीचे एक दवाई रखते हैं, तो उस दवाई के रखने से भी जब उसके असरात अंदर जाएंगे तो जाहिर सी बात है उससे रोज़ा टूट जाएगा। और इसी तरीके से 11वें नंबर पर दवाई की भाप लेना, जैसे नज़ला ज़ुकाम के जो मरीज़ होते हैं वो दवाई के ज़रिए से, दवाई डालकर एक मशीन सी होती है उससे भाप लेते हैं, तो उस भाप लेने से, भपार जिसे कहते हैं, उससे भी रोज़ा हमारा टूट जाएगा। और इसी तरीके से 12वें नंबर पर इनहीलर, यानी ये दम्मे के मरीज़ होते हैं, दम्मे के, एक छोटी सी होती है, उसमें कैप्सूल से रखते हैं और उसे सूंघते हैं, इससे हवा सी लेते हैं, इनहीलर जिसे कहते हैं, दम्मे के मरीज़ उसको इस्तेमाल करते हैं, तो उसके इस्तेमाल करने से भी, इनहीलर, उससे भी रोज़ा टूट जाता है।
اور 13 نمبر پر ہے بیوی سے ہم بستری کرنا، یعنی جب جان بوجھ کر آپ نے بیوی سے ہم بستری کی تو اس سے بھی آپ کا روزہ ٹوٹ گیا ہے۔ 14ویں نمبر پر ہے بیوی سے بوسہ لینا، یعنی بیوی سے بوسہ لینا یا مذاق کرنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، لیکن بوسہ اس طریقے سے لیا کہ بیوی کا تھوک اپنے منہ کے اندر لے لیا، تو جب آپ نے اس کا بیوی کا تھوک اپنے اندر لیا تو روزہ ٹوٹ گیا، یا اسی طریقے سے بیوی نے آپ کا تھوک منہ میں اندر لے لیا تو اس سے روزہ ٹوٹ گیا۔ ایسے تو بوس و کنار کرنے سے روزہ تو ٹوٹتا نہیں، لیکن روزے کی حالت میں ان چیزوں سے ہمیں بچنا چاہیے۔ اور 15 نمبر پر ہے میاں بیوی کا بات کرنے میں منی کا نکل جانا، یعنی میاں بیوی میں آپس میں مذاق تفریح کر رہے تھے اور مذاق تفریح میں جو ہے شہوت کے ساتھ منی خارج ہو گئی، اب جس کی بھی ہوئی ہے اسی کا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اگر بیوی کی ہوئی تو بیوی کا، اور اگر شوہر کی ہوئی تو شوہر کا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ مذاق کرتے ہوئے، بات چیت کرتے ہوئے منی خارج ہو گئی، منی نکل گئی شہوت کے ساتھ، تو اس سے روزہ ٹوٹ گیا۔ اور اسی طریقے سے جو ہے 16ویں نمبر پر ہے فلم دیکھتے ہوئے، یعنی فلم دیکھ رہے ہیں اور فلم دیکھتے ہوئے منی کا نکلنا، تو فلم دیکھنے سے بھی اگر منی نکل گئی تو جب فلم آپ دیکھ رہے، ظاہر سی بات ہے شہوت کے ساتھ نکل لیا آپ کی منی، کوئی ڈر خوف تو نہیں ہے، تو فلم دیکھتے ہوئے منی کا نکلنا، اس سے بھی ہمارا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اور اسی طریقے سے 17 نمبر پر ہے زبردستی کھانا کھلانا، مثلا کوئی آپ کے ساتھ زبردستی کر رہا ہے کہ کھانا کھائیے، بہت زبردستی کے ساتھ آپ کو کھانا کھلائے اور آپ روزے سے ہیں، تو اگر روزے کی حالت میں زبردستی دباؤ ڈال کر بھی آپ کو کھانا کھلایا جاتا ہے تو اس سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اور اسی طریقے سے 18ویں نمبر پر ہے کہ الٹی، چاہے تھوڑی سی ہو یا زیادہ ہو، آپ نے منہ میں واپس لوٹا لی، جیسے میں نے بتایا تھا کہ الٹی آ رہی تھی اور آپ نے اس کو واپس منہ میں لوٹا لی، نیچے حلق سے نیچے اتار لی، تو ہمارا روزہ اس سے بھی ٹوٹ جائے گا۔ اور 19ویں نمبر پر ہے کہ جن چیزوں سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہم نے سمجھا ان سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، مثلا ہم نے بھول کر کھانا کھا لیا یا پانی پی لیا اور ہم نے یہ سمجھا کہ اب تو میرا روزہ ٹوٹ گیا، اب جان بوجھ کر پانی پی لیا، کھانا کھا لیا، تو جن چیزوں سے روزہ نہیں ٹوٹتا، یعنی بھول کر کھانے پینے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، لیکن پھر آپ نے اس کام کو جان بوجھ کر لیا تو اس سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اور اسی طریقے سے جو ہے 20ویں نمبر پر دانت میں کوئی چیز پھنسی ہوئی ہے اور وہ چنے کی مقدار سے کم ہے اور آپ نے اس کو نکالا دانتوں سے اور منہ کے اندر ہی حلق سے نیچے اتر گئی تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اور اگر وہ جو چیز آپ نے نکالی ہے اور وہ اتنی ہو گئی کہ جتنا چنا ہوتا ہے چنا، تو پھر اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اگر وہ جو آپ نے نکالی ہے دانتوں کے اندر سے گوشت کا ریشہ یا اور کچھ چیز جو کھانے کی پھنسی ہوئی تھی وہ اتنی موٹی ہو گئی جتنا چنا ہوتا ہے تو اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اور دوسری بات یہ کہ آپ نے دانت سے کوئی چیز نکالی، جاڑوں سے اپنے منہ سے کوئی چیز نکالی اور چاہے وہ ذرا سی ہے اور آپ نے نکالنے کے بعد اس طرح دیکھی اور پھر اس کو کھا لیا تو روزہ ٹوٹ جائے گا، چاہے وہ ذرا سی ہو، اس میں چنے کا کوئی قید نہیں ہے۔ چنے کی قید تب ہے جب منہ کے اندر نکال کر منہ کے اندر ہی اندر کھا لی ہو، لیکن اگر آپ نے کوئی چیز نکالی اور منہ سے باہر نکال کر یوں دیکھ رہے آپ اور پھر اس کو اس طرح منہ کے اندر ڈال لیا اور کھا لیا، تو اگر ذرا سی بھی کوئی چیز نکال کر اس طرح حرکت کی تو اس سے روزہ آپ کا ٹوٹ جائے گا۔ اور اسی طریقے سے جو ہے 21ویں نمبر پر ہے کہ بھول کر سحری کا وقت ختم ہو چکا تھا۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جب سحری میں آنکھ لیٹ کھلتی ہے تو جب یہ کنڈیشن ہو جاتی ہے کہ آپ نے بھول کر سحری کا وقت ختم ہو گیا اور آپ سحری کھانے بیٹھ گئے، آپ نے دیکھا کہ یہ تو 5 منٹ 10 منٹ اوپر ہوگی، یہ تو سحری کا ٹائم ختم ہو رہا ہے 10 منٹ پہلے 5 منٹ پہلے، تو اب آپ کا روزہ نہیں رہے گا۔ اسی طریقے سے ابھی افطار کا وقت نہیں ہوا اور آپ نے افطار کے وقت سے بھول سے یا کسی بھی طرح افطار کر لیا، یا آپ کی گھڑی کا فرق ہوا یا آپ کے ذہن کا فرق ہوا، آپ نے وقت سے پہلے 2 منٹ 4 منٹ پہلے افطار کر لیا، ٹائم دیکھا کہ او ہو یہ تو افطار کا ٹائم اب ہوا ہے اور میں نے پہلے افطار کر لیا، تو اس سے روزہ ٹوٹ گیا، آپ کا روزہ نہیں رہا۔ اور اسی طریقے سے 22ویں نمبر پر ہے کہ منجن یا ٹوتھ پیسٹ آپ کر رہے تھے، ٹوتھ پیسٹ کرنا نہیں چاہیے، منجن بھی نہیں کرنا چاہیے، مسواک کر سکتے ہیں۔ منجن ٹوتھ پیسٹ کرنا یہ روزے کی حالت میں مکروہ ہے، یہ کرنا نہیں چاہیے۔ اب آپ منجن کر رہے تھے یا ٹوتھ پیسٹ کر رہے تھے
اور اس کے جو اثر ہے اور اس کا جو ذائقہ ہے وہ حلق سے نیچے اتر گیا، منجن کا یا ٹوتھ پیسٹ کا، تو اس سے ہمارا روزہ ٹوٹ جائے گا، اور روزے کی حالت میں ٹوتھ پیسٹ استعمال نہیں کرنا چاہیے، مکروہ ہے۔ اور اسی طریقے سے جو ہے 23ویں نمبر پر ہے کہ حلق میں جان بوجھ کر ہم نے ایسا فعل کیا کہ اس سے دھواں چلا گیا، مثلا لوبان وغیرہ جلائے اور اس کا دھواں سونگھ رہے ہیں، تو جان بوجھ کر اگر دھواں جاتا ہے منہ کے اندر تو اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اگر بھولے سے مکھی مچھر دھواں یہ چلا جائے بھولے سے، گرد و غبار، تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اور اگر جان بوجھ کر ایسا فعل کر رہے ہیں، کوئی ایسی چیز سونگھ رہے ہیں جو دھویں والی ہے، تو اس سے ہمارا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اور آخری نمبر 24ویں نمبر پر جو ہے پاخانے کے راستے سے اندر کی طرف دوائی رکھنا۔ بعض مرتبہ کوئی ایسی بیماری ہو جاتی ہے کہ جس سے پاخانے کے راستے ہمیں اندر کی طرف دوائی رکھنی پڑ جاتی ہے، تو اگر پاخانے کے راستے سے اندر کی طرف کوئی دوائی رکھتا ہے تو اس سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ تو ہمیں ان باتوں سے بچنا چاہیے۔ جو چیزیں میں نے آپ کے سامنے بیان کی، بڑی کوشش کے بعد میں نے ان کو لکھا، پھر آپ کے لیے تیار کی، تو یہ وہ چیزیں ہیں جن سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اور اب سے پہلی کلپ میں نے بتا دیا کہ وہ چیزیں جن سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ مجھے امید ہے کہ ہماری یہ کچھ باتیں آپ کی سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ آپ ہماری اس کلپ کو ضرور شیئر کیجئے، اور اگر آپ نئے ہیں تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے۔ اگر کوئی مسئلہ ہے تو آپ ضرور ہم سے کمنٹ کے ذریعے سے معلوم کر سکتے ہیں۔